ایک ایسا عجیب الخلقت اور خوفناک جانور جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ یہ عجیب الخلقت جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس جانور کے نکلنے کے بعد ایسا کیا ہوگا کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا اور مومن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مومن رہے گا۔ اس کے ظہور کے بعد کوئی مومن کافر نہ بن سکے گا اور نہ ہی کوئی کافر مومن بن سکے گا۔ الخلقت جانور کون ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کو اس دنیا کے اندر کب ظاہر فرمائے گا اور یہ لوگوں سے کس طرح گفتگو کرے گا اور اس جانور کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور اس خوفناک جانور کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کیوں دی جائے گی، اور یہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کس طرح کرے گا، اور یہ خوفناک جانور اس روئے زمین کے اندر کتنی دیر تک رہے گا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے دیے جائیں گے، اور جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے ہوں گے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے ایک ایسے جانور کو بھیجے گا جو مومنوں اور کافروں کے درمیان فرق کر دے گا، اور اس جانور کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرماتا ہے، اور جب ہمارا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آئے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن کے اندر تخلیق فرمایا، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے ختم ہونے کا وقت بھی مقرر فرما دیا۔ ان قریب اس کائنات کو فنا کر دیا جائے گا اور اس کائنات کی ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی۔ یہ کائنات کس طرح فنا ہوگی اور اس کائنات کی ہر چیز اپنے انجام کو کیسے پہنچے گی، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی احادیث کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے فنا ہونے اور قیامت کے قائم ہونے کی تمام تر نشانیوں کو بیان فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک کہ یہ 10 بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، اور انہی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی دابۃ الارض بھی ہے۔ دابۃ الارض ایک ایسا جانور ہے جو قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ یہ جانور کہاں سے نکلے گا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے صفا مروہ پہاڑ پھٹ جائے گا اور اس سے ایک جانور ظاہر ہوگا جس کا نام دابۃ الارض ہوگا۔ دابۃ الارض قیامت کی وہ خوفناک نشانی ہے کہ جس کا شمار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں فرمایا ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ قیامت کی پہلی بڑی نشانی دھوئیں کا نکلنا ہے، اور دوسری نشانی دجال کا اس دنیا میں ظاہر ہونا، اور تیسری نشانی دابۃ الارض جانور کا اس دنیا میں ظاہر ہونا، اور چوتھی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، اور پانچویں نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں دوبارہ سے نازل ہونا، اور چھٹی نشانی یاجوج ماجوج قوم کا اس دنیا میں ظاہر ہونا۔ قیامت کی 7ویں بڑی نشانی مشرق میں زمین کا دھنس جانا، اور 8ویں نشانی مغرب کے اندر زمین کا دھنس جانا، اور 9ویں نشانی جزیرہ عرب کے اندر زمین کا دھنس جانا، 10ویں نشانی یمن سے ایک ایسی آگ کا ظاہر ہونا جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دابۃ الارض کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ قرب قیامت میں جب صفا مروہ پہاڑ پھٹ جائے گا تو اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ خوفناک جانور ظاہر ہوگا جو لوگوں سے فصیح زبان میں کلام کرے گا، اور یہ جانور دوسرے جانوروں سے بالکل الگ ہوگا۔ اس کا قد 7 گز لمبا ہوگا، اس کا چہرہ آدمیوں جیسا ہوگا، اور اس کی آنکھیں خنزیر جیسی ہوں گی، اس کے پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے، اور اس کی گردن گھوڑے جیسی ہوگی، اور اس کے کان ہاتھی جیسے ہوں گے، اور اس کے سر پر اون کے بال ہوں گے۔ اس کے بالوں میں ہر طرح کا رنگ موجود ہوگا،
इस जानवर की दुम घोड़े जैसी होगी और इस जानवर की कमर हिरन जैसी होगी। इसके सींग 12 सींगे जैसे होंगे और इसके हाथ बंदरों जैसे होंगे। रिवायत से अंदाजा लगाएं कि ये जानवर किस कदर खौफनाक और अजीबुल खलकत होगा और ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की एक अजीबो गरीब निशानी होगी। ये जानवर इतनी तेज रफ्तारी के साथ इस रुए जमीन में सफर करेगा कि इसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि कोई भी इसे पकड़ न सकेगा। इस जानवर के एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक होगा और दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। उस वक्त जो शख्स कामिल ईमान वाला होगा तो ये जानवर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक से उस इंसान के माथे पर एक लकीर खींचेगा और इस लकीर के बाद उस मोमिन का चेहरा पहले से ज्यादा रोशन और तरोताजा हो जाएगा और उसका चेहरा ईमान के नूर से चमकने लगेगा। और जो शख्स मुनाफिक और काफिर होगा तो ये जानवर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के जरिए उसके माथे पर एक मोहर लगा देगा, जिस मोहर की वजह से उस मुनाफिक और काफिर शख्स का चेहरा मजीद स्याह और बेरंग हो जाएगा। तो ये जानवर इस कदर बड़ा होगा कि इसके दोनों कंधों का दरमियानी फासला 3 मील होगा। इस तरह ये जानवर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पूरी रुए जमीन में सफर करेगा और मोमिनों के चेहरों पर मोमिनों की निशानी लगाएगा और काफिरों के चेहरों पर काफिरों की निशानी लगाएगा। इस निशानी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों और काफिरों के दरमियान ऐसा फर्क फरमा देगा कि इसके बाद कोई मोमिन काफिर न बन सकेगा और कोई काफिर दोबारा मोमिन न बन सकेगा। जो मोमिन होगा वो हमेशा हमेशा के लिए मोमिन रहेगा और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का हकदार बनेगा, और जो काफिर होगा वो हमेशा हमेशा के लिए काफिर रहेगा और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का मुस्तहिक करार पाएगा। रिवायात में आता है कि ये जानवर इस दुनिया के अंदर 120 साल तक रहेगा। जब ये जानवर इस दुनिया के अंदर जाहिर होगा और जब इस दुनिया के अंदर पहला सूर फूंका जाएगा तो इसका दुरानिया 120 साल का अरसा होगा। तो कुर्बे क़यामत का ये वो वक्त होगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को काफिरों से जुदा कर देगा। उस वक्त ईमान वालों का ईमान बिल्कुल जाहिर हो जाएगा और कुफार का कुफर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। उस वक्त कोई भी इंसान ना तो अपना ईमान छुपा सकेगा और ना ही कोई काफिर अपना कुफर छुपा सकेगा। इसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो ये जानवर गायब हो जाएगा और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला एक मीठी और खुशबूदार हवा चलाएगा। वो हवा जब ईमान वालों की बगलों के नीचे से गुजरेगी तो तमाम ईमान वाले मरना शुरू हो जाएंगे और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला इस रुए जमीन से तमाम ईमान वालों को उठा लेगा। उस वक्त कोई भी ईमान वाला इस रुए जमीन पर बाकी ना रहेगा। उस वक्त इस रुए जमीन के ऊपर सिर्फ कुफार और मुशरिक लोग ही बाकी होंगे। ये वो वक्त होगा कि जब कोई भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने वाला इस रुए जमीन पर बाकी ना होगा। और ये वो वक्त होगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म पूरा होगा और जो कुछ भी इस जमीन पर है वो फना होने वाला है और तेरे रब अज़्ज़ व जल की जात बाकी रहने वाली जात है जो साहिब जलाल है और इकराम फरमाने वाला है। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला क़यामत से पहले तमाम ईमान वालों को इस दुनिया से उठा लेगा और क़यामत कुफार पर कायम की जाएगी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सूर फूंकेंगे और ये दुनिया तबाह बर्बाद और फना होना शुरू हो जाएगी और इस कायनात की हर चीज अपने अंजाम को पहुँचेगी और इस दुनिया के नामो निशान तक को मिटा दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसती नसीब फरमाए और ईमान की हालत में जीना मरना नसीब फरमाए और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी में मौत अता फरमाए और जन्नत में उनका पड़ोस नसीब फरमाए।